کوئی نہیں کرتے، یہ غیرت مند ہونے کی دلیل ہے۔ امام الانبیاء نے پوچھا تھا نا، اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھو کیا کرو گے؟ سیدنا سعد نے کہا تھا واللہ لأقتلنہما، دونوں کی گردنیں اڑا دوں گا، دونوں کی گردنیں اڑا دوں گا۔ صحابہ نے حیرت سے دیکھا، آپ نے فرمایا سعد کی غیرت پہ تعجب نہ کرو، انا اغیر من سعد، محمد کی غیرت تو سعد سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رب کی غیرت محمد سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کی غیرت تھی جو اپنی بیوی کو غیر مردوں کے ساتھ برداشت۔ ہماری غیرت کافی ڈاؤن ہو چکی ہے، ہم پانڈا مارکیٹ کے گیٹ پر اپنی بیگم کو اتارتے ہیں، جا شاپنگ کر لے تو میں ویلا ہو کے تینوں لے لاں گا، کوئی گل نہیں، جاؤ پھر لو، بھیڑ بکری ہو، چر لو، واپس فارغ ہو جاؤ گی، پیٹ بھر جائے گا، آگے لے جاؤں گا۔ بیویاں بڑی شوق سے کہتی ہیں میرا جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے، گھر کی ساری شاپنگ میں ہی کر کے لاتی ہوں، مولوی صاحب ہیں ان کو تو خریدنا بھی نہیں آتا، میں ہی خرید کے لاتی ہوں۔ یہ دیوس اور بے غیرت ہے جو تجھے غیر مردوں سے منہ ماری کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غیرت مند برداشت نہیں کرتا، اس کی عزت، اس کی غیرت، غیر مرد۔ اور ان بے غیرتوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ گھر سے نکلتی ہیں تو نقاب کر کے نکلتی ہیں، کپڑے والے کی دکان پہ جاتی ہیں، اس نے بھی یہ کپڑا لٹکایا ہوا ہوتا ہے، مردوں کے بینچ ادھر ہیں، عورتوں کے ادھر ہیں، وہ پردہ کھینچ دیتا ہے کہ بڑی باحیا با شرم عورت آ کر بیٹھی ہے، اور یہ پردے کے پیچھے بیٹھتے ہی فوراً نقاب نیچے کرتی ہے۔ کہتے ہیں آپ بڑے عرصے کے بعد آئی ہیں؟ جی میں کچھ مصروف تھی، یہ سوٹ دکھائیے، یہ تو 600 روپے کا ہے، پہلی دفعہ تو میں 400 کا لے گئی تھی۔ اچھا کوئی بات نہیں، آپ لیٹ آئی ہیں نا، بہت عرصے بعد آئی ہیں، ہم ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، آپ 450 میں لے جائیں۔ وہ لاتی ہے اور خاوند کو غصے سے کہتی پچھلی دفعہ آپ 900 کا لے کر آئے تھے، میں 450 کا لائی ہوں، آپ کو تو شاپنگ کرنی بھی نہیں آتی۔ لیکن یہ نہیں بتاتی کہ میں اس بے غیرت کے سامنے اپنا چہرہ ننگا کر کے بیٹھی تھی، میں نے اس سے نرم لہجے میں لوچ میں گفتگو کی تھی، میں نے اس کو پرانے گاہک ہونے کے کئی بار ذکر کیا تھا، ہم آپ کے پرانے کسٹمر ہیں، اکثر آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، اس ساری بے غیرتی پر تو 400 روپے کا ڈسکاؤنٹ کروا کے آئی ہے۔ رب محمد کی قسم، مواحد مومن غیرت مند بندہ 1000 روپے کا خسارہ کر سکتا ہے، اپنی بیوی کو غیر مردوں سے ایسے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ غیرت پیدا کیجئے، دیوس نہ بنے۔ اپنی بیویوں سے لڑنے والوں، دیور کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کیوں نہیں کھاتی؟ جیٹ کے کمرے میں کھانا کیوں نہیں دے کر آتی؟ میرے دوستوں کے ساتھ پکنک اٹینڈ کرنے کے لیے میرے ساتھ چل کر کیوں نہیں جاتی؟ اگر کوئی ایسا نہیں کرتی وہ غیرت مند ہے، اور جو ایسا کرواتا ہے وہ دیوس اور بے غیرت ہے۔ ایک شخص شادی کرنا چاہے اور جس لڑکی سے اس کا معاملہ طے ہو رہا ہو شادی کا، وہ اس کی منگیتر ہونے والی بیوی، وہ فون کر کے کہے جی ماشاءاللہ ہماری شادی ہونے والی ہے، لیکن میں پہلے آپ کو ایڈوانس بتا رہی ہوں، مہینے کے 30 دنوں میں سے 29 دن میں آپ کی زوجہ رہوں گی، آپ کی بیوی رہوں گی، ایک دن کے لیے میں اپنے سابقہ منگیتر کے پاس بھی جایا کروں گی، ان سے بھی ہیلو ہائی کرا کروں گی، میرے کزن تھے، وہ ہماری بڑی دوستی تھی۔ یہ جنت سے نازل ہوئی حور ہو، شادی کر لو گے؟ جی نہیں کرو گے؟ کیونکہ جہاں تو کہہ رہے نا میں نے ایک دن جانا، دفع ہو مر، وہیں پہ زندگی گزار دے، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی غیرت ہے، آپ اپنی عزت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتے۔ ایک اور مثال سے سمجھ لیں، آپ آئے گھر میں، بیگم سے کہا کھانا لے کر آؤ، محترمہ کھانا لے کر آئیں، پہلا لقمہ لگا کے آپ کی سی نکل گئی، مرچیں اتنی تیز تھی، آپ نے غصے سے دیکھا، اس نے کہا غلطی ہو گئی معاف کر دینا، غلطی ہو گئی معاف کر دینا، آئندہ نہیں کروں گی، آج معاف کر دو۔ آپ کہتے ہیں جاؤ معاف کیا۔ جوتے لے کر آؤ، وہ جی میں پالش نہیں کر سکی، غلطی ہوگی معاف کر دو، آئندہ غلطی نہیں ہوگی، جاؤ معاف کیا۔ کپڑے لے کر آؤ، جی میں استری نہیں کر سکی، بچے رو رہے تھے، گھر کا کام کرنا تھا، معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گی، جا معاف کیا۔ وہ غلطیاں کر رہی ہے، آپ معاف کر رہے ہو، معاملہ ختم ہو گیا، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ گئی، کہنے لگی جی ماشاءاللہ آج آپ جب ڈیوٹی پر گئے تو گھر کا مین گیٹ کھلا رہ گیا، اچانک میری جب نظر اٹھی میں نے باہر دیکھا ایک نوجوان گزر رہا تھا، ماشاءاللہ پیارے تو آپ بھی بہت ہیں لیکن کاٹ او بھی نہیں سی، میرے دل کو لگ گیا، وہ بہت اچھا لگا، خوبصورت۔ میں آپ کا انکار نہیں کر رہی، میں آپ کی توہین نہیں کہ آپ بہت پیارے ہیں، لیکن او بھی واہ واہ سی۔ کیا خیال ہے اب برداشت کر لو گے؟ غیرت ہوگی تو بازو مروڑ کے چل نکل کرو، تو کہے گی جی معاف کر دیو، کہنا ہون نہیں معافی،
وہ جی مرچاں والی کرتی سی، کہنا جیڑا ساڑ مینوں ہون لگا ہے ہن معافی۔ اب معافی نہیں ہے، کیوں؟ آپ کی غیرت، کسی کی شراکت برداشت، اللہ کے لیے اعلی مثال مسئلہ آپ کے دلوں میں اتارنے کے لیے سمجھایا ہے۔ اللہ اپنی ذات و صفات و عبادت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا۔ جب آپ کی بیگم نے یہ کہا، اب آپ کو نہ اس کی خدمت یاد آئے گی، نہ اس کے کپڑے دھونے یاد آئیں گے، نہ جوتی کی پالش یاد آئے گی، نہ بچوں کی خدمت، آپ کو کہ سارا برباد، اس نے میری عزت میں کسی اور کو شریک کر لیا۔ میرے اللہ کے لیے اعلی مثال، جب انسان اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک بناتا ہے تو پھر نمازیں برباد، روزے برباد، حج برباد، زکوٰۃ برباد، جہاد برباد، قتال برباد، مارکے برباد، وہ انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ مالک کا اعلان ہے ان اللہ وہ لوگوں بے شک اللہ تعالی لا یغفر ان یشرک بہ، مالک کبھی معاف کرے گا نہیں، یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے، مستحیل ہے اللہ اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو معاف کر دے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی آگ ہے۔ آئیے میں چند مثالیں آپ کو دے کر ذات کے شرک کو واضح کرتا ہوں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے دیوان محمدی، اس کے رائٹر ہے سلطان الکاملین حجت العارفین عبد النبی خواجہ محمد یار فریدی، اور اس کتاب کو شائع کیا ہے اردو بازار لاہور میں، مکتبہ آستانہ عالیہ دربار محمدیہ گڑھی شریف نے اس کو شائع کیا ہے۔ اور اس کتاب میں اپنے پیروں فقیروں بزرگوں کو اللہ کی ذات کا کیسے شریک بناتے ہیں سنیے۔ صفحہ نمبر اس کا 133 صفحے پر توحید کی بربادی، عقیدہ و ایمان کی بربادی وہ کس صورت میں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتے ہیں خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں، خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں، محمد بے کدورت کو خدایا پیر کہتے ہیں۔ خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں، جو اللہ کی پاک صورت ہے وہ اصل میں محمد الرسول اللہ کی صورت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ ان کی صورت میں دنیا پر آیا ہے۔ صفحہ 136 پہ کہتے ہیں صورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں معافیوں کی درخواست دیتے ہیں ربا، اگر اس کفر اور شرک کو ننگا نہ کرنا، اس کو بیان کرنا مقصود نہ ہوتا، اللہ ہم ان کفریہ عبارات کو کبھی نہ پڑھتے، لیکن لوگوں کے سامنے حق اور باطل، قرآن اور اس کے مقابلے پر جو گمراہ عقیدے پھیل رہے ہیں ان کو دکھا کر ان کی آنکھوں سے عقیدت کے پردے کو اتارنا مقصود ہے۔ صورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، میرا پیر جو ہے نعوذ باللہ وہ اللہ کی صورت ہے۔ سرگودا سے کتاب چھپی ہے پیر مدعا کا کلام، اس میں اس کے ٹائٹل پہ شعر لکھا ہوا ہے چوکاں دے وچ بلے باندے ملاں وچ مسیتاں جی، سادھو سدا سدھانے جنہاں ڈھونڈ لیا اصلیتاں جی، پیر مدعا مرشد نو رب آکھیں بھاویں فتوے لان شریتاں جی۔ انڈیا والے بھائیوں کے تو اوپر سے گزر گیا ہوگا، ترجمہ کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں چوکاں دے وچ بلے باندھے، کتے بلے جو چوک میں بیٹھتے ہیں، ملا وچ مسیتاں جی، مولوی ملا مسجد میں بیٹھتے ہیں، سادھو سدا سدھانے جنہاں ڈھونڈ لیا اصلیتاں جی۔ سادھو تو سمجھتے ہو رہے انڈیا والوں، آپ کے ہاں بہت ہیں، ہمارے ہاں اسلامی سادھو ہیں، آپ کے ہاں ہندو سادھو ہیں۔ سادھو سدا سدھانے جنہاں ڈھونڈ لیا اصلیتاں جی، پیر مدعا مرشد نو رب آکھیں۔ کہتا ہے وہ پیر اپنے پیر کا نام لے کر کہتا ہے کہ اپنے پیر کو جب بھی تو نے پکارنا ہے اس کو رب کہہ کر پکارنا ہے، پاویں فتوی اعلان شریعتاں جی۔ شریعت والے مولوی تجھے کافر کہتے رہے تو کہنے دینا، لیکن تو نے اپنے پیر کو پیر نہیں سمجھنا، اس کو اللہ ماننا ہے۔ سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی۔ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ، امام اہل سنت، امام اہل حدیث، وہ اس مسئلے پہ مار کھاتے ہیں، کوڑے پڑتے ہیں، جسم لہو لہان ہوتا ہے۔ چچا آ کر کہتا ہے بھتیجے
اپنی جان پہ رحم کر، تو اپنے عقیدے کو اپنے دل میں چھپا لے، زبان سے وہ کہہ دے جو بادشاہ چاہتا ہے۔ جواب میں کہتے ہیں چچا اگر احمد کی جان کا ماجرا ہوتا شاید تیری بات کو مان لیتا۔ اس جیل کے باہر جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کے کان میرے جملوں کو سننے کے لیے منتظر ہیں، وہ جانتے ہیں جو احمد کہے گا وہ محمد کا فرمان ہوگا، وہ رب کا کلام ہوگا۔ اے چچا میں اپنی جان کو بچا کر پوری امت کو برباد نہیں کر سکتا۔ یہ بادشاہ کہتا ہے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، یہ مخلوق ہے۔ چچا یہ میرے جسم سے گوشت اور ہڈیوں کو جدا کر سکتے ہیں، میری زبان سے محمد کی حدیث کے خلاف فتویٰ نہیں نکلوا سکتے۔ اور یہاں یہ کہہ رہا ہے علم القرآن ہے، تقریر میرے پیر کی کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں یہودیوں نے صرف عزیر کو رب کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے صرف عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، یہاں ہر پیر و فقیر کو، ہر بابے و مرشد کو، ہر حضرت اور شیخ کو اللہ کی تصویر بنا دیا گیا، اور اللہ کو ان کو اللہ میں شامل کر کے اللہ کے اندر حلول کر کے دکھا دیا گیا۔ یہ کتاب آپ کے اور میرے ایمان کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ اسی کا صفحہ نمبر 147 ہے، 147 پر کہتے ہیں خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے۔ جس کو آپ اللہ کہتے ہو وہ مصطفیٰ ہے یا اللہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں، خدا کہتے ہو جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں بندہ وہ خود خدا معلوم ہوتا ہے۔ تم جس کو مصطفیٰ کہتے ہو وہ مصطفیٰ نہیں ہے، وہ خود خدا ہے، اور جس کو بندہ کہہ رہے ہو یہ بندہ نہیں ہے، یہ تو خود الہ ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنے خطاب میں فرماتے ہیں جب معراج کی رات اللہ کے نبی عرش کے اوپر، پھر عرش کے اوپر سے اوپر گئے، نہ وہ نور تھے نہ وہ بشر تھے، اللہ اور رسول اکیلے تھے، تو تھے کیا؟ وہ فرماتے شعر پڑھتے ہیک کے جڑا ہی ہیک کو ڈو آنکھے کافر تے مشرک ہے۔ وہاں پر اللہ اور رسول دونوں ایک ہو گئے تھے۔ جو ان کو ایک مانتا ہے وہ مومن مسلمان جو کہے اللہ اور ذات ہے، محمد اور ذات ہے، اللہ خالق ہے، محمد مخلوق ہے، اللہ رازق ہے، محمد مرزوق ہے، اللہ معبود ہے، محمد عابد ہے، وہ حاکم، یہ محکوم، وہ جھکاتا ہے، یہ جھکتا ہے، وہ کھلاتا ہے، یہ کھاتے ہیں، وہ پلاتا ہے، یہ پیتے ہیں، وہ سلاتا ہے، یہ سوتے ہیں۔ کہا جو ان کو الگ الگ مانتا ہے یہ الگ کرنے سے کافر اور مشرک بن جاتا ہے، اگر ایک مانتا ہے تو مومن رہتا ہے۔ کیا خبر تم نور و بشر میں جگڑتے رہتے ہو؟ ارے ایک مقام وہ آتا ہے عالم خلق میں جہاں بشریت بھی علائق میں داخل ہے اور نورانیت بھی علائق میں داخل ہے۔ وہاں جانے کے لیے بشریت سے بھی نکلنا پڑتا ہے اور نورانیت سے بھی نکلنا پڑتا ہے۔ جب لا مقام پہ پہنچے تو مصطفیٰ جب عالم عرش پہ آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا۔ جب عرش پر آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا، اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لا مقام میں گئے نورانیت کا لباس بھی اتار دیا تھا۔ اب کون سا لباس رہ گیا؟ ہائے ہائے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ لوگوں الا الذین آمنوا، خسارے سے بچنا ہے۔ نمازیں بعد میں، روزے بعد میں، حج بعد میں، جہاد بعد میں، قتال بعد میں، مارکے بعد میں، تسبیح بعد میں، ذکر بعد میں، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ۔ اللہ اپنی ذات میں تنہا اور یکتا ہے۔ اے اللہ کے نور کے ٹکڑے، یا نور من نور اللہ کی آوازیں سننے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا حصہ کہنے والوں، قل هو اللہ احد، اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی اور ساجی نہیں ہے۔ صفحہ 151 پر اسی کتاب کے کہتے ہیں ذرا سنیے اور اللہ کی توحید کی غیرت کو اپنے دلوں میں جگائیے، اور پھر سوال کیجئے اپنے آپ سے، میں اور آپ اللہ کی اس توحید کے لیے کیا کر رہے ہیں؟
اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے سوال کر لیا تو جوان تھا، تیری جوانی کس کام کی تھی؟ میں نے تجھے مال دیا تھا، تیرا مال کس کام کا تھا؟ میں نے تجھے دنیا میں جاہ و حشمت دی تھی، اگر تیرے مکان پہ کوئی قبضہ کرتا تو اس سے مقابلہ کرتا، تیری اولاد